دمشق مکمل طور پر آزاد ہو چکا تھا۔ شام کے اندر بشار الاسد کی فورسز ختم ہو چکی تھی۔ بشار الاسد خود روس بھاگ چکا تھا۔ ایسے میں ایک شخص جس نے فوجی کٹنگ کی ہوتی ہے، ہلکی داڑھی اور باریش سے بال ہوتے ہیں، وہ بنو امیہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ارد گرد 1000 سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ لوگ دور دور سے اس شخص کو دیکھنے آئے ہوتے ہیں۔ وہ شخص جس نے 7 دن کے اندر پورے شام کو فتح کر لیا۔ 14 سال کی خانہ جنگی کے بعد بشار الاسد کی فورسز کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ شخص جو شام کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا، جس کا نام الجولانی ہے، جو کہ فلسطین کے ایک علاقے سے ہے، جس کا شجرہ نسب خود ایک مقبوضہ فلسطین سے ہے، اس نے شام کو کیسے آزاد کروایا؟ کیسے ایک شخص کے پیچھے پورا شام آج کے دن کھڑا ہے؟ یہ کہانی اس شخص کی ہے جس نے شام کو بشار الاسد کے پنجے سے آزاد کروایا، اور جس کی وجہ سے آج شام کے اندر بہت کچھ ہوا۔ ایک ایسا شخص جس کے اوپر $10 ملین کا انعام آج بھی موجود ہے، کیسے وہ آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر بن پایا؟ اس کہانی ہے ابو محمد الجولانی کی، جو ہم بتانے جا رہے ہیں۔ ابو محمد الجولانی HTS یعنی کہ حیات التحریر الشام کا لیڈر ہے اس وقت، لیکن اس لیڈر کی کہانی میں بہت کچھ پیچیدہ ہے، بہت کچھ پوشیدہ ہے۔ ایون BBC بھی صحیح رپورٹنگ نہیں کر پا رہی، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے والدین گولن ہائٹ کے اندر ایک علاقہ الجولان سے آیا ہے، اس لیے اس کے نام کے ساتھ الجولانی لگتا ہے۔ وہ پہلے سعودی عرب میں آئے، اور خود ابو محمد الجولانی کی پیدائش جو ہے وہ سعودی عرب میں ہوئی، لیکن والد 1982 کے اندر واپس دمشق میں آ گئے، اور دمشق میں یہ صاحب جو ہیں وہ بڑے ہوئے۔ دمشق میں انہوں نے بہت کچھ دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کو بھی فالو کرتے رہے۔ 1989 کے اندر سیکنڈ انتفاضہ ہوا، اور اس کے اندر یہ لڑنے کے لیے فلسطین میں گئے، لیکن جہاد کی جو شدت ہے وہ ختم نہ ہوئی۔ جہاد دوبارہ شروع ہوا 2001 کے اندر، جب عراق وار شروع ہوئی تو یہ جناب صاحب عراق وار میں چلے گئے۔ عراق میں اس وقت القاعدہ کے لوگ لڑ رہے تھے، لیکن یہ صاحب بندہ مارنے میں بہت مہارت رکھتے تھے، تو انہوں نے امریکہ کو اتنا مارا کہ امریکہ نے تنگ آ کر ان کے اوپر $10 ملین کا انعام رکھ دیا۔ آپ میرے اسکرین پہ وہ پوسٹر دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ 2008 میں یہ گرفتار ہوئے اور البقہ کیمپ میں گئے۔ البقہ کیمپ وہی ہے جہاں ISIS یعنی کہ آج کے دن کی جو النصرہ فرنٹ ہے وہ وہاں پہ بنائی گئی، اور ان کا موٹیو جو تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پر ابو بکر البغدادی سے ملے۔ ابو بکر البغدادی نے انہیں سیریا کی جو جماعت ہے ISIS کی، اس کے اندر ریکروٹ کیا اور انہیں وہاں کا حکمران بنا کر بھیجا۔ یا وہاں سے آزاد ہوئے 2011 کے اندر، تو انہوں نے النصرہ فرنٹ نام کی ایک آرگنائزیشن بنائی۔ اب یہاں پر ان کی جو مین گیم تھی وہ یہ تھی کہ یہ ISIS کے انڈر کام کر رہے تھے، یعنی کہ القاعدہ کے انڈر کام کر رہے تھے، اور ان کا مقصد ایک گلوبل جہاد تھا، ایک خلافت قائم کرنا تھا۔ لیکن 2016 تک پہنچتے پہنچتے انہیں احساس ہوا کہ یہ کسی اور کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تب انہوں نے ایک بہت فیمس موو کھیلا۔ اگر وہ موو یہ نہ کھیلتے تو میری نظر میں شاید یہ سیریا کو واپس نہ لے پاتے۔ انہوں نے اپنی گلوبل جہاد کا جو مقصد ہے وہ ترک کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی کسی اور کی لڑائی کا ایندھن نہیں بنیں گے، اور ہم نے فری سیریا آرمی بنانی ہے۔ اور فری سیریا آرمی کا انہوں نے نام رکھا حیات التحریر الشام، اور اس کا اگر آپ ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ فری سیرین آرمی ہی بنتا ہے۔ یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے ایک لیڈر کی۔ اس سے پہلے وہ صرف ایک کھٹ پتلی تھے ISIS کے۔ یہاں سے ایک لیڈر کا جنم ہوتا ہے جس کا مقصد لڑائی کرنا ہی نہیں بلکہ گورننس کرنا بھی ہوتا ہے۔ 2016 سے ٹرکی سے انہیں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ 2016 سے لے کر 2020 تک جنگ ہوتی ہے۔ 2020 میں امن ہو جاتا ہے، لیکن اس امن کے اندر ان کے پاس ایک علاقہ گورننس کرنے کے لیے آتا ہے۔ وہ علاقہ جو ماضی کے اندر تو انتہائی ترقی پذیر تھا، لیکن ان کے جو 4 سالہ عرائض کے اندر اس میں بہت ترقی ہوتی ہے، گورننس ریفارمز ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر ایک بہت مشہور چیز ہمیں دیکھنے نظر آتی ہے کہ دا وار از دی ڈپلومیسی بٹ ان سم ادر ویز، کہ جنگ جو ہے وہ بھی ایک جمہوریت ہی ہے، لیکن ایک ڈپلومیسی ہی ہے، ایک سفارتکاری ہی ہے، لیکن اس کا طریقہ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس وقت کی وہاں کی مائنورٹیز کے ساتھ ڈیل کیا، ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھے، اور سب کو ایک امن کے ساتھ رہنے کا پیغام دیا، جس کی وجہ سے یہ بہت جلد مشہور ہو گئے۔ لیکن انہوں نے جو شام کو لینے کی تمنا ہے وہ نہیں چھوڑی۔ 2024 میں جب انہیں احساس ہوا کہ یار اس وقت یہ اچھا موقع ہے کہ ہم شام کی فورسز پہ قبضہ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے 3 دسمبر کی شام کو اعلان کیا کہ ہم دمشق کو لینے جا رہے ہیں۔
اور 7 دن کے اندر انہوں نے دمشق کو فتح کر لیا۔ جب یہ دمشق میں داخل ہوئے تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ کوئی شخص کسی شخص سے انتقام نہیں لے گا، جو کچھ ہوا وہ ماضی میں تھا۔ آج ابو محمد الجولانی کا نام ہر شخص کی زبان پہ ہے۔ یہ نام آپ کو ٹی وی میڈیا کے اوپر نظر آ جائے گا، لیکن اس کی کہانی آپ کو نہیں معلوم، جو میں نے اس ویڈیو کے اندر کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیسے ایک فلسطینی لڑکا جو شام میں پیدا بھی نہیں ہوا، اس نے شام کو 7 دن کے اندر فتح کر لیا، اور ایک ڈکٹیٹر جو تقریباً 37 سال سے حکمران تھا اس کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے سیریا کے اندر رہنے والی جو سنی پاپولیشن ہے وہ آج جشن منا رہی ہے۔ اور سیریا کے اندر اس وقت اگر کوئی امن کی امید ہے تو وہ بھی ابو محمد الجولانی ہے۔ اب تک کسی سے انتقام لینے کی کوئی ویڈیو ہمیں نظر نہیں آئی، آگے آنے والے دنوں میں ہمیں نہیں معلوم، لیکن ابو محمد الجولانی کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس سے دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ امن قائم کیا جائے گا۔ ایلوائٹس شیعہ کو آلریڈی معاف کر دیا گیا ہے، جن کے خلاف جنگ تھی اور جن کے خلاف سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ کرسچن بھی خوشی منا رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کیا ہے، لیکن ابھی کے لیے ابو محمد الجولانی ایک اچھے لیڈر ثابت ہوئے ہیں۔